मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे के इस पूर्वकार मौका पर, पूर्वकार दिन, हम एक आयत पर गौर करेंगे। इमसाल 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। लिखा है, रास्त रोज सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं, आमीन। आज हमारा मजमून है एक बाप की विरासत। एक बाप अपने पीछे क्या छोड़ता है। सो पहला नुक्ता जो हम बयान करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वह है एक बाप का किरदार, उसकी अमली रास्तबाजी, उसकी अमली दयानतदारी। आयत हमने पढ़ी है, इमसाल 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। रास्त रोज सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। रास्त रोज सादक, रास्ती से चलने वाला सच्चा शख्स, सच्चा ईमानदार, जब वो रास्ती के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसके बेटे मुबारक होते हैं। लफ्ज रास्ती, रास्तबाजी, इंटीग्रिटी का मतलब है कि इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं में उसका किरदार मुकम्मल, मुतवाजन और काबिल एतमाद हो। एक बाप को अपने औलाद के लिए एक अच्छा नमूना पेश करना है। उसका किरदार, उसकी अमली जिंदगी मुतवाजन जिंदगी होनी चाहिए, काबिल एतमाद जिंदगी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, बच्चे हमारे अल्फाज से ज्यादा हमारे अमाल को देखते हैं, हमारे कामों को देखते हैं। वो हमारी बातें भूल सकते हैं लेकिन हमारे तरीके याद रखते हैं। उन पर वो उनके जहनों में नक्श हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम वालिदैन एक अच्छा नमूना पेश करें। ख़ास तौर पर एक वालिद का किरदार, एक वालिद का अमली नमूना बेहतरीन होना चाहिए। वो रास्ती से चलने वाला शख्स का नमूना पेश करे, वो सच्चे आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करने का नमूना पेश करे। एक बच्चे ने कहा, जब मैं बड़ा हूंगा तो मैं अपने अब्बू जैसा बनना चाहता हूं, लेकिन उस जैसा नहीं जब उन्हें गुस्सा होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी अमली जिंदगी हमारे बच्चों के लिए नमूना बन जाती है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। टीवी पर एक कमर्शियल पेश किया जा रहा था और उस कमर्शियल में एक छोटा बच्चा बैठा है और उसका बाप बैठा है। उसका बाप सिगरेट मुंह में लगाता है और माचिस से उसको सुलगा लेता है। बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है, वो बहुत छोटा है, और वो बाप से नजरें चुरा कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, माचिस को पकड़ता है, अपनी पेंसिल अपने मुंह में लगाता है और उस माचिस को जलाकर, तीली को जलाकर वो उसको सुलगाने की कोशिश करता है। उसने ये कहां से सीखा? उसने बाप के नमूने से सीखा। उसके बाप ने उसके सामने जो नमूना पेश किया, उसने उसकी नकल करने की कोशिश की। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह हमारी औलाद, हमारे बच्चे, जिनकी जिम्मेदारी हम पर है कि हम उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें, वो हमारी जिंदगी से सीखते हैं। इसलिए उनके सामने अच्छा नमूना पेश करने की जरूरत है। ऐ वालिदो, अपने आप से पूछें, क्या मैं गिरजाघर, दफ्तर और घर में एक जैसा हूं? मैं अपने पीछे किस किस्म का किरदार छोड़ रहा हूं? रोजाना दुआ करें कि खुदा आपको सच्चाई और रास्ती में चलने की तौफीक दे।
آپ کے بچے وہی قدموں کے نشان دیکھیں گے جو آپ چھوڑ جائیں گے۔ ہمارے بچے ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس لیے ایک باپ کا کردار بہترین نمونہ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے سچ بولیں، ہم سچائی اختیار کریں، سچائی کا نمونہ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے معاف کریں، تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم اپنے قصورواروں کو معاف کریں تاکہ وہ یہ عملی باتیں سیکھ سکیں۔ دوسرا نقطہ جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، بچوں کی تعلیم اور رہنمائی ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ استثنا کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہاں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ ایک باپ کو وہ یاد کرنی ہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو اولاد کے ذہن میں ڈالے۔ کیسے؟ گھر بیٹھے، جیسے گھر میں رفاقت رکھتے ہوئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ان کی بات کی جائے، راہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے ان باتوں کے بارے میں بات کی جائے، لیٹتے وقت، رات کو سونے سے پہلے ان باتوں کے بارے میں بات کی جائے، صبح اٹھنے کے ساتھ ان باتوں کے بارے میں بات کی جائے۔ مقصد ان باتوں کو بچوں کے ذہن نشین کرنا ہے۔ باپ روحانی رہنما ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے وقت، اپنی عادتوں اور اپنی اقدار سے سکھاتے ہیں، اپنے کاموں سے سکھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، بچوں کو خدا کے بارے میں سکھانا صرف سنڈے اسکول کے استاد کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے، اور ضرور ہے کہ بچے گھر سے، ماں باپ سے سیکھیں۔ مارٹن لوتھر نے کہا، ایک مسیحی موچی اپنا فرض جو ہے وہ گلے میں صلیب ڈال کر نہیں کرتا بلکہ اچھے جوتے بنا کر کرتا ہے۔ وہ اچھا نمونہ دے گا، اچھا کام کرے گا تو اس کے مسیح ایمان کا نمونہ اچھا پیش کرے گا۔ اسی طرح باپ کا کردار کسی بڑی نمائش کا نہیں بلکہ مسلسل ایک اچھے نمونے کا ہے۔ پہلا تیموتھیوس کا خط اس کے 4 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ میرے عزیزوں، یہاں پالوس رسول تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ اسی طرح ایک والد کو اپنے بچوں کے لیے جو ایماندار ہیں ان کے لیے کلام کرنے میں، چال چلن میں اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نمونہ ان کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مہیا کرے گا۔ اے باپو، باقاعدگی سے وقت مخصوص کرو اپنے خاندان کے ساتھ دعا کرنے لیے، بائبل کی تلاوت اور بائبل کی کہانی سنانے کے لیے، روزمرہ زندگی میں خدا کی بھلائی پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اگرچہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ کا باعمل نمونہ ان کو ایمان کے سفر کا بہترین نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ بچوں کو سکھا سکتے ہیں
میرے عزیزوں، آج ہم نے 2 پوائنٹ سیکھے ہیں۔ ایک، باپ کا کردار، اس کی عملی راستہ بازی اور دیانتداری۔ وہ اچھا نمونہ پیش کرے گا تو بچے اس نمونے سے سیکھیں گے۔ اسی طرح باپ کی ذمہ داری، دوسرا جو نقطہ ہم نے سیکھا ہے، بچوں کو تعلیم دینا، رہنمائی کرنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ضرور ہے کہ بائبل کی باتیں بچوں باپ سیکھیں۔ یہاں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی بات نہیں ہے، دونوں سکھا سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سکھا سکتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ والدین کو سیکھنا ہے تاکہ وہ سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ بچے نیک راہ پر چلنے والے ہوں اور راست باز کے پابند بچے جو ہیں وہ ہو سکیں۔ تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے، آمین۔